بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ تمام روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی گئی ان سب سے افضل انسان کو پیدا فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل شعور دیا، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی عقل دی کہ انسان اچھا کام کرے یا برا کام کرے، ہر انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی گئی کہ وہ سوچ کر کام کرے کہ وہ برا کام کر رہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو کھلی چھٹی دے دی۔ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ شیطان انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور ہر دوسرا انسان اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں دنستا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ گناہ ہے زنا کرنا۔ ناظرین گرامی، ضروری نہیں کہ انسان ہم بستری کرے تو زنا ہوتا ہے۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ زنا کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان اس عورت کے ساتھ سوئے گا تو زنا کرے گا، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، اور کسی غیر محرم عورت کو نظر بر کر دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا اور اس کے جسم کو بری نظر سے دیکھتے رہنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی سے یہ ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتے ہیں، اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ ناظرین گرامی، زنا کی 30 اقسام ہیں، اور زنا کی ان 30 اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذابات نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی غیر محرم عورت سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، اگر انسان کسی غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہکے لگاتا تھا تو قیامت کے دن روتا چلاتا پیٹتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 6، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ اگر انسان کسی غیر محرم عورت کو شہوت کے نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے یعنی بوسہ لینے سے کرے گا تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 11، اگر انسان غیر محرم کی گردن سے گردن ملائے گا
اور اس سے گلے ملے گا تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈال دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹائے گا تو قیامت کے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا؟ ناظرین گرامی، ذرا سوچئے، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے مل کر جنسی پیاس بجھاتا ہے تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، ناظرین گرامی، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھائے گا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوتی ہے تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرے گا تو قیامت کے دن اس کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ نمبر 17، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کی چھاتی سے مزہ لے گا تو قیامت کے دن اس کی چھاتی کے بل اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ نمبر 18، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے جسم کی خوشبو سونگھے گا تو قیامت کے دن اس کی جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ایک بستر پر سوئے گا تو قیامت کے دن اس کو آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، اگر انسان کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اپنے جسم کو دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعزاز سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنے گا تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، اگر انسان کسی غیر محرم عورت سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت۔ نمبر 25، اگر کوئی انسان کسی غیر محرم کے جسم کے بوسے لے گا تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، اگر انسان کسی غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پائے گا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، اگر انسان کسی غیر محرم کے جسم پر اختیار پائے گا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28، اگر انسان کسی غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، اگر انسان نے کسی غیر محرم سے ہمیشہ کے دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30، غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، کسی غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ کبیرہ اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، ایسے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا وعدہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے۔
تو پیارے دوستو، یہ آپ جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن پیارے دوستو، آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، خاص طور سے جب بازار وغیرہ میں لوگ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جاتا ہے، کہاں لگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں، اور لڑکا ہو یا لڑکی اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ سناتے ہیں، بلکہ ان کو یہ راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ ان کے والدین یا وارثوں کو بھی ملتا ہے، جو ان کی جلدی شادی نہیں کرتے، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور ان کے گھر کی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں، پاک دامن لڑکے پاک دامن لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا۔ یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ انسان اگر مرد ہو یا عورت جب وہ زنا کرتے ہیں تو جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ اس کا کیا ہوا زنا انسان کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے اس کا بیٹا زانی ہو یا اس کی بیٹی زانی ہو یا اس کی بہن زنا کرے۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی بہت سی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس کبیرہ گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے زنا کا قصہ اپنے کسی دوست لڑکے یا لڑکی کو سناتا ہے اور اس کے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ بتانے والے کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ اسی نے اسے غلط راستے پر چلایا۔ ناظرین گرامی، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے گناہ کی ملے گی اتنی سزائیں کسی اور گناہ کی نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر انسان کو زنا جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔